مراقبے کا طریقہ بھی قرآن کریم میں جا بجا لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو نہیں ملتا تو اپنی عقل کا جو ہے وہ علاج کرائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے ذکر کے متعلق حکم دیتا ہے کہ میرا ذکر کرو، وہیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ ذکر کرنا کیسے ہے۔ جیسے سورۃ مزمل کی آیت نمبر 8 بہت واضح ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کا ذکر کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس ذکر کے اندر اس قدر اہمیت اختیار کر کہ ماں سوائے اللہ کے سب کو بھول جائے۔ اس کا نام مراقبہ ہے۔ کہ مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے، اللہ کی طرف دھیان دے کے بیٹھے، اس کے نام کے اندر اس طرح منہمک ہوں کہ پھر نہ صرف باہر کی دنیا کو بھول جائیں، بلکہ جو خیالات کی دنیا ہے، جو باہر کی دنیا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی کٹ آف ہوتے چلے جائے۔ تو مراقبہ کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ کی رحمت کے انتظار کے اندر بیٹھنا، اللہ کے نام کے دھیان کے اندر بیٹھنا۔ اس کا حکم بھی قرآن کریم کے اندر جا بجا موجود ہے۔ جیسے ان فی ذالک لذکری، بے شک اس کے اندر یاد دہانی موجود ہے، اس کے اندر عالم ارواح کی تمام گواہیاں موجود ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ماورای تمام کے تمام الوہی پیغامات موجود ہیں۔ ذکر سے مراد بہت کچھ ہے، جب آپ ذکر کی اسٹڈی گوگل سے کریں گے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، یا قرآن سے ہی کر لیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے، تو ذکر ان الوہی پیغامات کو کہتے ہیں جو ماورا سے ایک بندے کے اوپر، ایک نبی کے اوپر یا دوسرے لوگوں کے اوپر اترتے ہیں۔ تو اس کے اندر ذکر ہے، ان فی ذالک لذکری، بے شک اس کے اندر ذکر موجود ہے، اس کے اندر الوہی پیغامات موجود ہیں، اس کے اندر تمام کی تمام گواہیاں موجود ہیں کہ اس کائنات کا رب ایک ہے، اور وہ اس کا پیدا کرنے والا وہی تمہارا رب ہے۔ وہ تمام کی تمام گواہیاں اس دل کے اندر موجود ہے۔ ان فی ذالک لذکری، بے شک اس کے اندر یاد دہانی موجود ہے۔ لمن کان لہ قلب، وہ ایک دل تو رکھتا ہو، لمن کان، جو بھی ایک دل رکھے، جس کے پاس بھی ایک چاہت طلب والا دل ہو، وہ ایک دل تو رکھتا ہو شخص جو اس لائبریری کو کھولنا چاہتا ہے، جو اس گواہیوں کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس شرط اول یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دل ہو۔ لمن کان لہ قلب، وہ ایک دل تو رکھے۔ او القی السمع، اور وہ اپنی سماعت کو تو ہماتن گوش ہو کے اس کے اوپر لگائے۔ او القی السمع، اور وہ سماعت تو لگا کے دیکھے، وہ اپنی سماعت کو تو لگائے پورے کا پورا دل کی طرف۔ وہو شہید، اور وہ حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھے، اور حاضر دماغ ہو کے وہ دل کی طرف توجہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بظاہر تو مراقبے میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے اندر کی دنیا کے اندر الجھا ہوا ہے۔ وہ پوری کے پورا جو ہے حاضر ہو کے شاہد ہو کے بیٹھے، اور اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو کے بیٹھے۔ یہ سارے کے سارے 3 کمپوننٹ مراقبے کے کمپوننٹ ہیں۔ اس سے آپ مراقبے سے اعلیٰ ترین علوم یعنی علوم حقیقت حاصل کر لیں گے۔ یہ تھیوریٹیکل علم ہے جتنے بھی آپ نے حاصل کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن حقیقی علم اس وقت آئے گا جب آپ کا یہ دل، یہ سینہ کھل جائے گا، اور یہ علم آپ کے اوپر واضح ہونا شروع ہو جائے گا، تو ایمان آپ کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جائے گا، اور علم آپ کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ یقین اور علم کے اعلیٰ ترین منصب کے اوپر فائز ہو کے عمل کی طرف جائیں گے۔ تو یہ تمام کے تمام جو طریقے ہیں ذکر کے، مراقبے کے، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور یہ سنت نبوی سے بھی موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے اندر صحابہ اکرام گھنٹوں سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، اور وہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے تھے، نہ وہاں کوئی لیکچر ہو رہا ہوتا تھا، بلکہ سر جھکائے بیٹھے فیض حاصل کر رہے ہوتے تھے، اپنے اندر کے سینے کے جو لطائف ان کو کھول رہے ہوتے تھے۔ اسی پاسچر کو، اسی بیٹھنے کی کیفیت کو صوفیہ اکرام مراقبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ساکت اور جامد بیٹھنے کو اسی تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوں، اور میرے سامنے روضہ رسول ہے، روح کے سامنے ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہو گیا ہے، اور میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے فیض آ رہا ہے میرے سینے پہ، تو پھر بیٹھے گا کیسے؟ ویسے ہی بیٹھے گا جب یہ تصور کرے گا جیسے صحابہ بیٹھتے تھے۔ جب آپ یہ تصور کریں گے بیٹھ کے کہ میرے سینے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے فیض آ رہا ہے، اور آنکھیں بند کریں گے، اور جو موجود ہے موجودات ہم کا تصور زیرو کریں گے، تو پھر بیٹھیں گے کیسے؟
پھر ویسے ہی بیٹھیں گے جیسے صحابہ بیٹھتے تھے. اسی بیٹھنے کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، جس پہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں. ساری چیزیں اسی طرح ہیں جیسے تھی، کوئی چیز کسی نے اپنی طرف سے نہیں گڑھی. تو آپ اس کی طرف آئیں اور یہ علوم حاصل کریں.